السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود آمنت باللہ صدق الذی وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ آپ اگلی صف میں آ جائیے، آپ ادھر آ جائیے۔ جو حضرات بات کو آتے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے، آپ بھی ادھر آ جائیے، ادھر خالی رکھیے، فضیلت ادھر زیادہ ہے۔ برادرانی ملت اسلامیہ، میں نے ابھی بھی خطبہ مسیحہ کے بعد سورہ المائدہ کی مکمل آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آئیے اپنے معمول کے مطابق بارگاہ رسالت میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیے درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں اور باواز بلند ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک سیدی یا نور من نور اللہ۔ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، حضور سیدنا سید کفایت علی کافی مراد آبادی الرضوان کا، جس وقت حکومت برطانیہ سامراج نے حضرت کو سولی کے پھندے میں لائے تھے، یہ شعر اطراف مراد آباد کے لوگوں کو سنایا تھا۔ اگر یہاں مراد آباد والے ہیں تو بغور سماعت کریں۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ یہ حضرت کا شعر اپنے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں مراد آباد کے اندر ایک بدھ بازار ہے، بہت بڑا چوراہا ہے، اس میں پھانسی لگا ہے، اور حضرت کے پیچھے ایک دو نہیں ہزاروں مراد آباد والے اور گاؤں والے شہید ہو گئے تھے۔ چونکہ حکومت برطانیہ سامراج نے اپنے ذہن میں بسایا تھا اسلام کا ایک سپہ سالار ہے، جب اس کو دنیا سے ختم کر دیا جائے تو اسلام بڑھ نہیں سکتا، اسلام آگے بڑھ نہیں سکتا، اسلام پھیل نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں جتنا ہی اسلام کو دباؤ گے اتنا ہی تو بڑھے گا۔ میرے نبی کے زمانے میں مکہ المکرمہ میں کتنے تھے بحمدہ تعالی؟ آج پوری دنیا کے اندر کتنے مسلمان نظر آتے ہیں؟ صرف بھارت کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا میں دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے تھے؟
اور سرکار اعلیٰ حضرت وفادار مصطفیٰ علی رضوان کے جد امجد حضرت علامہ رضا علی بریلوی اپنے قلم نوک سے شعر کو اطراف بریلی والوں کو سنایا تھا. آج میری گفتگو اسی پر ہوگی. ہم پر ہوا مسلط وبال فرہنگیاں، ہم پر ہوا مسلط وبال فرہنگیاں، ہمیں ہے مالک ہمیں آنکھیں دکھائی جاتی ہے، ہمیں ہے مالک اور ہمیں آنکھیں دکھائی جاتی ہے. حضرات انہی کے پوتا اعلیٰ حضرت ہے، انہی کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند ہیں، حجت الاسلام ہیں، انہی کے پوتے حضرت علامہ ابراہیم رضا ہیں، انہی کے پوتے تاج الشریعہ علی رحمہ ہیں. آج ہمارے وہ پیر ہیں، آپ کے بھی پیر ہیں. آج معلوم ہوا کہ زیادہ تر بریلی شریف کے آجو باجو میں جو گاؤں ہیں انہی کے گاؤں والے زیادہ تر ہیں. بحمد تعالیٰ میں سرزمین بریلی شریف کے اندر 9 سال زیر تعلیم رہ کر اور کالج کی تعلیم بھی حاصل کی ہے. بریلی کالج بریلی کے اندر ہے. یہ نویلی چوراہا شامت گنج چوراہا سے آگے لاسٹ میں ہے وہ بریلی کالج. ایک انٹر کالج ہے، ایک بریلی کالج بریلی ہے. ہم نے وہاں 2 سال BA عربی اور انگلش پڑھائی کی ہے. ہمارے استاد حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد محمود صاحب پرانی شہر کے رہنے والے تھے. حضرات رونا آتا ہے مسلمانوں کو دیکھ کر. اس شعر کو جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے تو اس وقت بھیانک ہندوستان کا ماحول تھا. اس وقت کوئی حامد و مددگار مسلمانوں کا نظر نہیں آ رہا تھا. حضرت علامہ ڈاکٹر محمد وزیر بہاری ثم آگرہوی، حضرت علامہ مولانا احمد اللہ مدراسی، حضرت علامہ مولانا فضل خیر آبادی، حضرت علامہ عنایت احمد کاکڑوی، حضرت علامہ رحمت اللہ کرانوی، حضرت علامہ مولانا سید لیاقت علی الہ آبادی، حضرت علامہ مولانا فیض احمد بدایونی، حضرت علامہ مولانا فضل رسول بدایونی، حضرت علامہ مولانا رضا علی بریلوی. یہ سب میں کھڑے ہوتے تھے اور جہاں مناظرہ کی بات ہوتی تھی، جہاں علم کی بات ہوتی تھی، ادیان باطلہ کے جواب میں یہ تمام علماء کرام ایک سب میں کھڑے ہو کر کے عوام خطاب کیا کرتے تھے. اس میں سب سے زیادہ بڑا ہاتھ حضرت علامہ سید لیاقت علی کا تھا، حضرت علامہ سید کفایت علی مراد آبادی کا تھا، حضرت علامہ سید احمد اللہ مدراسی کا تھا اور حضرت علامہ مفتی فضل خیر آبادی کا تھا. آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ہندوستان میں جو سن 1857-58 کے اندر جو لڑائیاں ہوئی تھی، کس بات کی لڑائیاں ہوئی تھی. حکومت سامراج برطانیہ نے ایک پادری جس کا نام ہے مینسن اور تھنڈر، دونوں شخص چونکہ عیسائی تھا اور اپنے دیش سے ملک ہندوستان میں آئے اور اس کتاب میں توریت زبور انجیل کے اندر کیمیکل لگا کر کے لوگوں کو سمجھانے لگا کہ تمہارے مذہب اسلام غلط ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کیا ہے؟ غلط ہے، سماعت کیجئے. تقریر آپ حضرات بہت لمبی چوڑی سنتے رہتے ہیں، میں تو الفاظ وہی کہوں گا جو اعلیٰ حضرت کا ذہن تھا، تاج الشریعہ کا تھا، وہی اکمل رضا کا ذہن ہے.
کوئی بات ادھر کی نہ ادھر کی، بات وہی ہے جو آپ کو ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے وہی بات بتا رہا ہوں۔ اس وقت آگرہ کے اور ہندوستان کے بادشاہ شاہ ظفر یہ حاکم تھے اور علم کا مرکز آگرہ ہی تھا۔ اس وقت لکھنؤ کے اندر حضرت علامہ فضل خیر آبادی، حضرت علامہ سید احمد اللہ مدراسی دورے میں تھے، اور وہاں جب یہ خبر پہنچی آگرہ سے، اور مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے کوئی بھی صاحب قریب آتے ہیں ہمدردی ہے، مسلم کا معنی ہے ہمدردی، کوئی مسلمان کہیں بدتمیزی نہیں کیا ہے، ہمدردی سے پیش آیا ہے۔ تواریخ اٹھا کر دیکھیے، اس پر ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، جہاں میں جب کبھی مشکل مقام آئیں گے، جہاں میں جب کبھی مشکل مقام آئیں گے، ہمارے مشورے اس وقت کام آئیں گے، ہمارے مشورے اس وقت کام آئیں گے۔ اٹھا کر دیکھ لو تاریخ کی کتابوں کو، اٹھا کر دیکھ لو تاریخ کی کتابوں کو، وفا کے ساتھ ہمارے ہی نام آئیں گے، وفا کے ساتھ ہمارے ہی نام آئیں گے، اور کسی کا نام نہیں آئیں گے۔ تواریخ پڑھیے دیکھیے تو معلوم ہوگا۔ آج تو ہماری تواریخ کو مٹا دیا اسکولوں کے ذریعے سے، مدرسے کے ذریعے سے، جو کچھ ہمارے مدارس اسلامیہ میں دارالعلوم میں پڑھائی ہوتی ہے عربی کی، لیکن ہمارے سیدھے سادے مسلمان بھولے بھالے وہ عربی سیکھنا چاہتے ہی نہیں، تو اس کو کیسے اسلام کی بات معلوم ہوگی، اس کو اپنی بنیادی چیز کہاں سے معلوم ہوگی۔ ہمارے ان تمام اسلاف نے ایک طرف عربی تعلیم حاصل کی، اسی طرح سے انگلش ٹو انگلش، میتھ ٹو میتھ، ہندی ٹو ہندی حاصل کی۔ انگریز کے سامنے انگریزی بھاشے میں جواب دیتے تھے۔ کوئی ایسا عالم اس دور کے عالم جیسے نہیں تھے، بلکہ سینہ کھول کر کے انگریزی سے انگریزی بات کیا کرتے تھے۔ عربی تو عربی پیچھے، لیکن اگر وہ حکومت برطانیہ سامراج تھا تو اس کے جواب میں انگریزی سے بات کیا کرتے تھے۔ حضرت علامہ مولانا احمد اللہ مدراسی اور حضرت علامہ سید لیاقت علی الہ آبادی، حضرت علامہ مولانا وزیر احمد بہاری، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے ڈاکٹر بھی تھے اور عالم دین بھی تھے۔ علم حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ زبان سیکھو، اس زبان سے آپ کو نیند کیوں آتی ہے؟ ہاں آپ پا رہی ہے، درگو پاک پڑھیا اللہم صلی علی سیدنا بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک نبی اللہ وعلی آلک سیدی یا نور اللہ۔ میں یہ بتا رہا تھا حکومت برطانیہ سامراج عیسائیت کو لے کر کے ہندوستان آئے، کہاں؟ آگرہ میں آئے، قرآن کے خلاف۔ اور آپ جیسے مسلمان اگر ہو جائے تو جواب ہی نہیں دے سکتے۔ علم تو حاصل کرنا ہوگا آپ کو بھی، روٹی کمانا بھی ضروری، علم حاصل کرنا بھی ضروری، تو زندگی کا نام ہے اسلام، مسلمان۔ اور جب مسلمان بن کر کے ہیں، ہمدردی پیش کرتے ہیں، تو دنیا ہمارے پیر چومے گی۔ صرف دیکھنے کا علم حاصل کرنا نہیں۔ اب میں بتا رہا ہوں، حضرت علامہ ڈاکٹر محمد وزیر احمد بہاری سما آگرہوی، جب انہوں نے چیلنج دیا، مجلس علماء تیار کیا حضرت علامہ سید احمد اللہ مدراسی نے، اس وقت یہی حضرت علامہ ڈاکٹر محمد وزیر احمد صاحب تھے۔ چیلنج دیا کہ لوگوں سنو، تمہاری ساری کتابیں غلط ہے، ہمارا قرآن صحیح ہے، بتاؤ قرآن تو بعد کو نازل ہوا، تمہاری قرآن پہلے تمہاری کتاب بہت پہلے کی ہے، تمہاری قرآن سے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین،
تمہاری کتاب بتا رہی ہے، اور تمہاری کتاب بتا رہی ہے حرمت حرما، جسے کہ کون سی عورت جائز کون سی ناجائز اور کون سی باتیں نماز کے علاوہ، والحج والصیام، یہ تمہاری کتاب بتا رہی ہے، میرا قرآن نہیں بتا رہی ہے۔ ارے نادان، تم نے جو کتاب لے کر ہمیں بتا رہے ہو یہ تمام کیمیکل لے کر کھولا، دیکھا، دیکھنے کے بعد دشمن ہو گئے، اتنا بڑا دشمن جسے ابھی آج سارے مسلمان ہندوستان کے ہیں، اور وہ ایک آدمی کس طرح سے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اسے بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ اور ادیان باطل کے لیے دعا بد دعا کرنا صحیح ہے، چاہے مسجد ہو یا گھر ہو یا میدان ہو یا کہیں بھی ہو، یہ ہونا ضروری ہے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد وزیر احمد اتنے دشمن ہو گئے، اپنے وطن سے نکلے، کہاں چلے گئے؟ مکہ شریف، اور اس سے پہلے حضرت علامہ مولانا رحمۃ اللہ کرانی بھی پہلے پہنچ چکے تھے، اور کہاں پہنچے؟ مکہ المکرمہ، وہاں پہنچے۔ عرب والوں نے، آپ بیٹھ جائیے، بات کو سنت پڑھیں گے، بیٹھ جائیے، آپ کی تقریر نماز صحیح نہیں ہو پائے گی، ٹائم دیا جائے گا 10 منٹ۔ حضرت علامہ رحمت اللہ کرانوی نے ایک دارالعلوم قائم کیا تھا عرب کے رائے مشورے سے، چونکہ عرب کے لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، جیسا کہ یو پی میں آپ جائیں گے، بچہ جب بڑے بولنے کا لگتا ہے، بولتا ہے تو اردو بولتا ہے، امی امی، میں جاؤں گا، میں کھاؤں گا، میں آؤں گا، ایسی عرب میں بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عرب میں تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بولنے لگتا ہے، تو اس کی زبان عربی ہے، عربی تو اس کی زبان ہوگی، لیکن مسائل شریعہ جو حدیث پاک کے اندر ہے، مصطفیٰ جناب کی حدیث پاک، یہ چیزیں اور سب آدمی کو معلومات نہیں ہے۔ انہوں نے تعلق قائم کیا۔ جب حضرت علامہ مولانا وزیر احمد صاحب پیدل پہنچے اور حکومت برطانیہ نے پتہ لگایا کہ یہ شخص ہمارے ہندوستان کے اندر نہیں ہے، باہر ممالک گئے ہوئے ہیں، یہاں کی حکومت نے لیٹر لکھا، وہاں کی حکومت کو جس کا نام ہے عبدالعزیز، دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ شخص میرے پاس تو ہے نہیں، یہ ایک عبداللہ نام سی یمنی شخص ہیں، ان کے پاس یہ رہتے ہیں، میں اس سلسلے میں کچھ بات بتا سکتا ہوں، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ یہ شخص انڈیا سے آئے ہوئے ہیں، یہ بھیجنا نہیں بھیجنا ان کا کام۔ اب بات سنیے، جب عبداللہ یمنی کی بیوی کی طبیعت ناساز ہو گئی، عرب کے سارے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، سارے ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا، کہا کہ عبداللہ یمنی دیکھو تمہاری بیوی ضرور ہے لیکن لا علاج ہے، طبیعت صحیح نہیں ہو پائے گی، سب ڈاکٹروں نے منع کر دیا۔ دیکھیے عالم دین بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ انڈیا سے ایک ڈاکٹر ہے، عالم بھی ہے، حضرت علامہ مولانا رحمت اللہ کرانوی کے پاس ہے، چلو دارالعلوم حضرت سے معلوم کریں۔ حضرت علامہ مولانا وزیر احمد سے دریافت کیا، کہا انشاءاللہ علاج شروع کر دوں گا۔ جب علاج شروع کیا، اللہ نے شفا عطا کیا، اور عبداللہ یمینی کے 1-2 نہیں بلکہ 10,000 آدمی لشکر تھے، انہوں نے چیلنج دیا عرب سے انڈیا کے حکومت کو کہ اے لوگوں سنو، اب عبداللہ یمینی انڈیا نہیں جائے گا، عرب میں آ چکا ہے، سب سے پہلے 1-2 نہیں 10,000 آدمی آگے رہیں گے، اس کے بعد مولانا ڈاکٹر وزیر احمد جائیں گے، لیکن انڈیا نہیں جائے گا۔ حضرات، وہ شخص ہے، آج ہمارا ضمیر مر چکا ہے، ہمارا دل مر چکا ہے، ہمارا مزاج
اتنا خراب ہے، ایک دوسرے کی کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے والا نہیں، کہیں تو صوبہ کے اعتبار سے تعصب، کہیں تو گاؤں کے اعتبار سے تعصب، کہیں تو کسی میں تعصب، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مسلمان کہلاتے ہیں حضرت علامہ ڈاکٹر وزیر احمد بہاری سما آگرہوی کی سنت کو ادا کیجئے، تب تو مکمل آپ ایمان والے ہوں گے۔ کماتے ہیں ضرور 4 پیسے، کتنی محنت لگتی ہے، اور اس میں سے 1 پیسہ اللہ کی راہ میں خرچے کریں گے، اسی مسجد میں، اسی درگاہ میں اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کے راضی ہو جائیں گے، حضور غوث اعظم کی روح کو مسرت آئے گی، خوشیاں آئے گی، تو انشاءاللہ آپ کا 1 پیسہ دینا مسجد میں آپ کے کاروبار میں اللہ تبارک تعالی بے انتہا رزق عطا فرمائے۔ حضرات، جب حضرت علامہ ڈاکٹر محمد وزیر صاحب کی خبر عبدالعزیز تک پہنچی، انہوں نے چیلنج دے دیا، اگر آپ حکومت ہیں تو اپنی جگہ ہیں، اور میں ان کا غلام ہوں، 1-2 نہیں، 10,000 اس عالم اور ڈاکٹر کے غلام ہیں، تن من کے ساتھ غلام ہے۔ آج کوئی ایسا مسلمان ہے، کسی مسلمانوں پر پریشانی یا مصیبت آتی ہے تو پونچھ دبا کر پیچھے بھاگتے ہیں، ارے سینہ ٹھوک کر کہو کہ انا مسلم، انتا مسلم، نحن مسلم، تو معلوم بھی تو ہوگا کہ واقعی مسلم کا دعویٰ بھرو اور بتاؤ کہ علامہ وزیر احمد ڈاکٹر جیسا عرب میں تلکا مچا کر گیا۔ ایک شعر مجھے یاد رہا، اعلیٰ حضرت پڑھ دوں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، میرے کریم سے کا قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے کا قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔